اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا جعلنا فی اعناقهم اغلالا فهي الى الاذقان فهم مقمحون وجعلنا من بین ایدیهم سدا ومن خلفهم سدا فاغشیناهم فهم لا يبصرون وسواء علیہم اانذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب فبشرہ بمغفرۃ واجر کریم۔ صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ ان آیات کا، بے شک ہم نے ان کی گردنوں میں طوق ڈال دیے ہیں تو وہ ان کو ٹھوریوں تک ہو گئے ہیں، تو وہ سر اوپر کو اٹھائے ہوئے ہیں، اور ہم نے ان کے سامنے اور ان کے پیچھے دیوار کر دی ہے تو اوپر سے ڈھانک دیا ہے تو وہ دیکھ نہیں سکتے، اور یکساں ہے کہ آپ ان کو ڈرائیں یا آپ ان کو نہ ڈرائیں وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ بے شک آپ کے ڈرانے کا فائدہ تو بس انہی کو حاصل ہوگا جو نصیحت کی پیروی کرے اور بغیر دیکھے مہربان اللہ سے ڈرے۔ تو آپ انہیں معافی اور عزت والے بدلے کی خوشخبری سنا دیجیے۔ میرے محترم حضرات، سابقہ درس میں ہم حروف مقطعات کا بیان کر چکے ہیں اور آپ کو بتا چکے ہیں کہ قرآن کا یہ دعویٰ جو اس نے بار بار کیا ہے کہ تم ایسی کتاب یا اس کی ایک صورت بنا کر نہیں لا سکتے، اس طرح بھی ثابت ہوتا ہے کہ حروف مقطعات کا حساب جو دنیا میں صرف قرآن کریم کی خصوصیت ہے، دنیا کی کسی کتاب میں علاوہ قرآن کریم کے اس کی حفاظت کا ایسا انتظام موجود نہیں جیسا انتظام اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے لیے فرمایا ہے، کہ اس میں حروف مقطعات کا ایک پیچیدہ حساب رکھ دیا ہے کہ اس کی وجہ سے نہ ایک حرف اس میں بڑھایا جا سکتا ہے اور نہ ایک حرف اس میں سے کم کیا جا سکتا ہے۔ قرآن کریم بار بار کہتا ہے کہ تم ایک ایسی صورت بنا کر لاؤ، اور یہ بھی فرما دیا ہے کہ تم ایسا کبھی نہ کر سکو گے۔ سورہ بقرہ میں ارشاد عالی ہے، ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ من مثلہ وادعوا شہداءکم من دون اللہ ان کنتم صادقین فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة اعدت للکافرین۔ اگر تم قرآن کے کلام الہی ہونے میں شک میں ہو جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا ہے تو اس جیسی ایک صورت بنا کر لاؤ، اور تم اللہ کے علاوہ اپنے تمام مددگاروں کو بھی اپنا ساتھ دینے کے لیے بلا لو۔ تو اگر تم ایسا نہ کر سکو اور یقین رکھو کہ تم ایسا نہ کر سکو گے تو پھر اس پر ایمان لاؤ، اور اگر تم ایمان نہ لاؤ گے تو ایسی آگ سے ڈرنا جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں، اور وہ صرف ان لوگوں کے ذریعے تیار کی گئی ہے جو حق کا انکار کرتے ہیں۔ گویا ان دلائل میں جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ قرآن کریم اللہ کی کتاب ہے، اور قرآن کریم جیسی کوئی کتاب تیار نہیں کی جا سکتی۔ ایک دلیل حروف مقطعات کا پیچیدہ حساب ہے جس کا تذکرہ ہم نے گزشتہ درس میں تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے کر دیا، اور دوسری دلیل یہ بتائی کہ قرآن کریم میں اللہ نے قسم کھائی ہے چیزوں کی، حالانکہ ہمارے لیے اللہ کے علاوہ کسی چیز کی قسم کھانا جائز نہیں، مگر اللہ تبارک و تعالی چیزوں کی قسم کھا لیتا ہے، اور اس کی وجہ بھی ہم نے بیان کی تھی۔ اور اللہ کی قسم دراصل اس دعوے کی دلیل ہوتی ہے جو دعویٰ اللہ تبارک و تعالی اس قسم کے بعد فرماتا ہے۔ یہاں حروف مقطعات اور قرآن کریم کی، قرآن حکیم کی قسم کھا کر یہ دعویٰ کیا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ سیدھے راستے پر ہیں، اور یہ قرآن زبردست اور مہربان خدا کی طرف سے نازل کیا ہوا کلام ہے۔ گویا تین دعوے کیے گئے ہیں جس کے لیے دو دلیلیں دی گئی ہیں، ایک دلیل حروف مقطعات کی اور دوسری دلیل قرآن کریم کے، قرآن حکیم کے حکمت والے کلام ہونے کی۔ دعویٰ یہ ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ سیدھے راستے پر ہیں، اور قرآن کریم اللہ کی طرف سے نازل کی ہوئی کتاب ہے جو زبردست اور مہربان ہے۔ اور دو دلیلیں ہیں، پہلی دلیل قرآن کریم میں حروف مقطعات کا جو پیچیدہ حساب ہے
جس کے ذریعے اس کو محفوظ بنا دیا گیا کہ اس میں ایک حرف بھی کوئی داخل نہیں کر سکتا یا اس میں سے نہیں نکال سکتا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ خدا کا کلام ہے، کہ اس نے اس کلام کو ایک ایسے بندے کے اوپر نازل کیا کہ جو امی ہے۔ اور دوسری دلیل قرآن کریم کے حکمت پر مبنی تعلیمات جو لاسانی اور بے مثال ہیں۔ یہ دونوں مضامین گزشتہ درس میں ہم تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے بیان کر چکے ہیں۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ انا جعلنا فی اعناقہم اغلالا فہی الی الاذقان وہم مقمحون، یعنی قرآن کریم اللہ کا کلام ہے، اس کی صداقت کی دلیل پیش کر دی گئی ہے، منکروں کے سامنے حق واضح کر دیا گیا ہے، مگر وہ پھر بھی حق کا انکار کرنے پر مصر ہیں۔ وہ لوگ جانتے ہیں کہ جھوٹی قسم کھانا کتنا بڑا گناہ ہے، اور قسم کھانے سے، خاص کر جھوٹی قسم کھانے سے بچتے تھے، اور وہ جانتے تھے کہ جھوٹی قسم کھانے والا برباد ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہاں دو قسمیں کھائی ہیں، حروف مقطعات کی قسم کھائی، قرآن حکیم کے باحکمت تعلیمات کو پیش کر کے قرآن کریم کی قسم کھائی ہے، مگر انسان انکار کرنے والے اس کے باوجود یقین نہیں کرتے ہیں، گویا ان کو حق نظر نہ آ رہا ہو، گویا وہ اس شخص کی طرح ہیں جس کی گردن میں طوق پڑے ہو اور اس کا منہ آسمان کی طرف ہو اور اس کو راستہ دکھائی نہ دے رہا ہو۔ راستہ نظر نہ آنے سے راستہ ختم نہیں ہوتا، اسی طرح ان کے قرآن کو نہ ماننے سے قرآن کا کتاب حکمت ہونا اور کلام الہی ہونا ختم نہیں ہوگا، بلکہ جو لوگ اس کتاب کو کتاب ہدایت نہیں مانتے وہی بھٹک رہے ہیں اور برباد ہو گئے ہیں۔ میرے محترم حضرات، یہاں دو مثالیں بیان فرمائی گئی ہیں۔ ایک مثال اس شخص کی جس کی گردن میں طوق پڑا ہو اور اس کی ٹھڈی آسمان کی طرف ہو، اس وجہ سے اس کو راستہ نظر نہ آتا ہو۔ یہ مثال اس متکبر کی مثال ہے جو تکبر کی وجہ سے حق اور سچائی کو قبول نہیں کرتا ہے، اور دوسری مثال اس شخص کی ہے جو چہار دیواری میں مقید ہونے کی وجہ سے باہر کی بات کو دیکھ ہی نہ سکتا ہو۔ امام راضی نے لکھا ہے کہ آدمی سچائی کو نہ دیکھ سکے، اس کی وجوہات دو طرح کی ہوتی ہیں۔ اس کی نظر آسمان کی طرف ہو، وہ راستہ دیکھ ہی نہ سکے، یا اس کو چہار دیواری میں بند کر دیا گیا ہو۔ پہلی مثال یہاں اس متکبر کی ہے جو غرور اور تکبر میں مبتلا ہو کر خود کو حق سے محروم کر رہا ہے، اور دوسری مثال اس آدمی کی ہے جو ماحول میں بند ہو اور اس میں ایسا گر گیا ہو کہ اس سے باہر نکل کر اس کو کچھ نظر ہی نہ آتا ہو۔ آج دنیا بھر میں نظر ڈالنے سے صاف طور پر دیکھا جا سکتا ہے کہ اقوام عالم انہی دو وجوہات سے ہدایت حق سے محروم ہے۔ یہود دیکھیے اور ہنود کو دیکھیے، وہ اسی واسطے حق کو قبول کرنے سے محروم ہیں کہ نمبر ایک، وہ نسلی برتری میں مبتلا ہو گئے ہیں، اپنے علاوہ دوسری اقوام کو کمتر سمجھتے ہیں، خاص کر مسلمانوں کے بارے میں انہوں نے جو نظریات اپنی قوم میں پھیلا دیے ہیں اس کی وجہ سے وہ تکبر اور غرور میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ قومیں تکبر اور غرور میں مبتلا ہو گئی ہیں، جس کی وجہ سے ہدایت قبول کرنے سے وہ لوگ محروم ہیں۔ اور دوسری وجہ، وہ اپنی تہذیب، اپنے ماحول، اپنی قوم پرستی، اپنے ملکی ماحول کے اندر بند ہو کر، مقید ہو کر اتنے مست ہیں کہ اس ماحول اور اس تہذیب اور اپنے ملک کے تفاخر سے باہر نکلنا ہی نہیں چاہتے، اس وجہ سے بھی وہ ہدایت سے محروم ہے۔ یہ دونوں مثالیں ان دونوں قسم کے لوگوں کی ہیں۔ پہلی مثال تکبر اور غرور میں مبتلا لوگوں کی ہے، جن کو گردن میں طوق اور ٹھوڑیاں آسمان کی طرف کے لفظ سے بیان فرمایا گیا ہے، اور دوسری مثال تہذیبی اور ملکی تفاخر میں مبتلا لوگوں کی ہے، جن کو چہار دیواری میں بند لوگوں کی مثال سے بیان کیا گیا ہے، اور فرمایا گیا ہے کہ جب یہ لوگ اس ذاتی غرور اور تکبر سے اور قومی اور ملکی تفاخر سے باہر نکل کر بات کو نہیں سن سکیں گے، ان کو ڈرانا اور ان کو نہ ڈرانا یکساں ہے۔ آپ ایسے لوگوں کو جو ذاتی تکبر اور ماحول کی دیواروں میں بند ہوں کوئی بات بھی بتا دیں، یہ آپ کو قبول نہیں کریں گے۔ قرآن میں صاف طور پر بتا دیا گیا ہے کہ ہدایت حاصل کرنے کے لیے
سچ اور جھوٹ کی پہچان حاصل کرنے کے لیے آدمی کو غرور سے اور تکبر سے اور قومی اور ملکی اور تہذیبی قید سے اپنے آپ کو آزاد کرنا پڑے گا۔ ان دو صفات کو جو ہدایت کے قبول کرنے میں مانع ہوتی ہیں اور رکاوٹ بنتی ہیں بتانے کے بعد دو اور صفات یہاں بیان کی جا رہی ہیں جو ہدایت کے متمنی کو، ہدایت کے طالب کو اپنے اندر پیدا کرنی ہوں گی۔ وہ ہے اتباع ذکر اور خشیت الہی، الا من اتبع ذکر و خشی الرحمن، یعنی جس کو ہدایت حاصل کرنی ہے، سچائی اور صداقت کی پہچان کرنی ہے، اس کو دو باتیں اپنے اندر سے نکالنی ہوں گی، غرور اور تکبر کو، اور قومی اور ملکی یا تہذیبی تفاخر کو، اور دو باتیں اپنے اندر پیدا کرنی ہوں گی، اتباع ذکر اور خشیت الہی۔ اتباع ذکر کا مطلب ہے کہ آدمی کے اندر طلب ہدایت موجود ہو، ذکر یعنی عمدہ نصیحت، اور اتباع پیروی یعنی آدمی اگر ہدایت کا طالب ہے تو اس کو اپنے اندر یہ خاصیت پیدا کرنی ہوگی کہ جو بات اس کے سامنے اچھی پیش کی جائے اس کو قبول کر کے اس پر عمل کرے، یعنی محض تقابلی مطالعہ کرنے کے لیے یا معلومات حاصل کرنے کے لیے اگر قرآن کو کوئی پڑھے گا تو وہ ہدایت حاصل نہ کر سکے گا۔ قرآن سے ہدایت حاصل کرنے کے لیے ہر اچھی بات کا اتباع کرنے کا جذبہ اپنے اندر پیدا کرنا ہوگا۔ اور دوسری چیز ہے خشیت الہی، جس کو من خشی الرحمن کے لفظ سے بیان کیا گیا ہے، یعنی وہ مہربان خدا جس نے بے شمار انعامات انسانوں پر کیے ہیں، اس کا ڈر دل میں موجود ہو، اس کے سامنے جواب دہی کا احساس دل میں موجود ہو۔ بس معلوم ہوا کہ ہدایت اسی شخص کو ملتی ہے جو تکبر اور غرور کے ناپاک جذبے سے پاک ہو، قومی اور تہذیبی اور ملکی حدود کی قید سے آزاد ہو، اپنے آپ کو اس نے قومی، تہذیبی اور ملک کی قید کے اندر، اس جیل خانے کے اندر بند نہ کر لیا ہو، اور دو اچھی باتیں اپنے اندر پیدا کر لی ہوں، اچھی بات اور ہر اچھی نصیحت کو قبول کرنے کا جذبہ اور ارادہ اس کے دل میں ہو، اور مہربان اللہ کا ڈر اور خوف، اس کے سامنے جواب دہی کا احساس دل میں موجود ہو۔ میرے محترم حضرات، یہ چار چیزیں ہیں جو ہدایت حاصل کرنے کے لیے ہمیں اپنے اندر پیدا کرنی ہوں گی۔ تکبر اور غرور سے نجات حاصل کرنی ہوگی، قومی اور تہذیبی اور ملکی قید خانے سے اپنے آپ کو آزادی دینی ہوگی، ہر اچھی بات اور اچھی نصیحت کو قبول کرنے کا ارادہ کرنا ہوگا، اور مہربان اللہ کا ڈر اور خوف، اس کے سامنے جواب دہی کا احساس دل میں پیدا کرنا ہوگا۔ اللہ ہمیں ان چاروں صفات سے متصف فرمائے اور ہمیں اللہ تبارک و تعالی ہدایت عطا فرمایا اگر یہ چاروں باتیں تم نے اپنے اندر پیدا کر لی ہیں تو اللہ ایسے لوگوں کو معافی اور بہت بڑے بدلے اور اجر کی خوشخبری سنا رہا ہے کہ اللہ اس کی تمام خطاؤں کو معاف کر دے گا اور دنیا اور آخرت میں اس کو بہترین انعام اور بدلہ عطا فرمائے گا۔ ایسے لوگوں سے جو ان چار صفات کو، جن میں سے دو اپنے اندر سے نکال لی ہیں اور دو اپنے اندر پیدا کرنی ہیں، جو ان چار صفات کو اپنی خاصیت بنا لے، اللہ تبارک و تعالی دنیا کی سلطنتیں، دنیا کا اقتدار، بادشاہتیں اور آخرت کی جنتیں اللہ تبارک و تعالی اس کو عطا فرماتا ہے۔ اللہ ہمیں اس لائق بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔